ہے. چیریٹی ہمیشہ اس ملک میں زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ حکمران طبقے کے خلاف انقلابی طریقے نہیں ہوتے. ویسے آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ بھی یہ کام نہ کرے جو چیریٹی کر کے اس طرح کے ادارے بنا رہے ہیں جہاں پہ لوگ کا تھوڑا بہت کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے, علاج ہو رہا ہے, وہ بھی نہ ہو, مطلب وہ ادھر سے بھی جائیں اور ادھر سے بھی کریں, سیاست میں نہ آئیں. آپ نے سوشل ورک کیا نا, سوشل ورک کہاں سے چیریٹی لائی سوشل, ارے یہی تو میں بتانے لگا تھا آپ کو. چلیں اس طرح آپ یہ سنیں کہ میرے پاس پوری زندگی میں ایک گھر میں نے نہیں بنایا. میں جس گھر میں رہتا ہوں میرے والد صاحب کا گھر ہے. آپ جس آدمی کے سامنے ایسے بیٹھی ہیں نا پارس, آپ کو چاہیے کہ مجھے یہ لوگوں کو بتائیں میرے بارے میں. یہ پی ٹی آئی والے تو کرنے نہیں دیتے, وہ چاہتے ہیں میری بات آگے نہ جائے, کیونکہ میں جب میری بات آگے جائے گی تو عمران خان کے بیانیوں کو روکتے ہیں, آپ کو بہت زیادہ روکتے ہیں. تو میرا تو اپنا گھر تک نہیں ہے. یہ تو فری چیز ہے, آپ بیٹھیں اور بتائیں لوگوں کو اپنے بارے میں. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ ایک مشہور اینکر ہے نا, پاکستان کی ایک مشہور اینکر ہے. آپ سمجھیں کہ اگر آپ کوئی 20 لوگ اینکر نکالنا چاہتے ہیں ان میں سے آپ کا نام بھی آئے گا کہ جو ٹاپ کے اینکرز ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ میرا انٹرویو لے رہی ہیں جی. ایک عام لڑکا اٹھ کے آ جاتا ہے کہتے ہیں مجھے انٹرویو دے دیں, مجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ فائدہ تو مجھے اس کا ہوگا نا. لیکن مجھے تو پی ٹی آئی نے منع نہیں کیا کہ جواد احمد صاحب سے نہیں بات کرنی, ان کا انٹرویو نہیں لینا, چونکہ اگر آپ ان کا انٹرویو لیں گی تو وہ پی ٹی آئی کو برا لگے گا. نہیں تو میں نے آپ دل کی اور طرح کی ہیں. میں پتہ کن آرٹسٹ میں سے ہوں, میوزک انڈسٹری میں اگر آپ نے 10 لوگ نکالنے ہو نا, اس فیلڈ سے صرف میں ہوں جو سیاست میں آیا ہے. یہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے. مڈل کلاس, مشہور مڈل کلاس آدمی کا سیاست میں آنا صرف قربانی ہے. لیکن میری کیا جیسی وجہ ہے سیاست, کہ میرے جیسی سیاست, آپ کی جو فیلڈ ہے وہ سب تو عمران خان سے, تقریباً ان میں سے زیادہ تر لوگ عمران خان سے بڑی محبت کرتے ہیں. آپ کا جب عروج تھا آپ کے کریئر کا, اس وقت بھی اتنے سارے جو آپ کے سنگرز تھے, ابھی بھی آپ دیکھیں ابرار الحق کا آپ نے نام لیا, جاہل ہے, وہ بھی جاہل ہے. شہزاد روئے تو نہیں ہے, شہزاد روئے جاہل نہیں ہے. اسی طرح بہت سے لوگ, راحت فتح علی خان نہیں ہے, جو عمران خان کو پسند کرتا ہے وہ جاہل ہے, اور جو ان کو پسند نہیں کرتا وہ جاہل نہیں ہے. جو آرٹسٹ عمران خان کو پسند کرتا ہے وہ جاہل ہے. اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے, جو آرٹ ہوتا ہے نا جی, آرٹ ہوتا ہے پروگریسو چیز. جو آرٹسٹ شوبز کا بندہ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے وہ جاہل ہے بہت بڑا. میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس ملک کے اندر جتنا برا بھلا عورتوں کو کہا جو گیا ہے وہ کہا گیا تو ایکٹریسوں کو کہا گیا ہے, ماڈلز کو کہا گیا ہے, اور شوبز کی خواتین کو کہا گیا ہے. بہت زیادہ برا بھلا کہا جاتا ہے ان کو. ابھی بھی اگر آپ بڑے بڑے نام, اگر ان کے جو ہے نا بڑے بڑے نام اس وقت جو ہیں جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہیں, وہ ان کے نیچے آپ کامنٹس کبھی پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ لوگ اصل میں کس طرح دیکھتے ہیں. اچھا, اس میں ایک عمران خان آتا ہے اور وہ آگے کہتا ہے خاندانی نظام جو ہے ہمارا تباہ ہو رہا ہے, اور وہ خلیل الرحمان قمر جیسے لوگ یہ سب جاہل ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں. خاندانی نظام تباہ ہو رہا جی, اور بھائی خاندانی نظام تباہ نہیں ہو رہا, خاندانی نظام چینج ہو رہا ہے. خاندانی نظام کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر ملک میں ایک جیسی ہوتی ہے. آپ ایک اور چیز پر بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جو یوتھ ہے, یہ جو نوجوان نسل ہے, اس کے اخلاق کو تباہ کر دیا ہے. لیکن دوسری طرف جواد احمد جو لفظ استعمال کرتے ہیں, بوٹ پالشیا ہے, پاگل ہے, اس سے کیا سبق دے رہے ہیں آپ؟ میں بتانے لگا ہوں آپ کو, بہت ضروری ہے کہ عمران خان کا اصل جو چہرہ ہے وہ دکھایا جائے لوگوں کو, کیونکہ اس کی جو ٹیمیں ہیں وہ سارا دن اس کو نیک بناتی ہیں اور وہ ہر وقت لگی ہوتی ہیں اس کام پہ. ایک دوسرا وہ گالم گلوچ کر رہی ہوتی ہیں, فحش گالم گلوچ. آپ اس طرح کریں نا, آپ بالکل ان بائسڈ ہو کے ایک کام کیجئے. آپ میرے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ آئیں, نیچے جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, سخت الفاظ بولنا اور چیز ہوتی ہے, لوگوں کی ماؤں بہنوں کو اور فحش باتیں کرنا. عمران خان خود گالم گلوچ کرنے والا آدمی ہے. میں تو اس کو بڑا پرانا جانتا ہوں نا. میں تو یہ شوکت بسرا کو آپ نے ایک دن بلا لیا تھا, وہ 2% کا آدمی ہے میرے سامنے, اس لیے کیونکہ میں بتانے لگا ہوں نا آپ کو کیوں. وہ اس لیے کہ وہ بدتمیزی کر رہا تھا. میں عمران خان کو کہہ رہا ہوں, اور میرے عمران خان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں نا, تم کون ہو؟ تم تو وہ سپورٹ عمران خان کی, وہ سپورٹر نہیں ہے, وہ اس کی وجہ سے ہے جو ہے. شوکت بسرا اس کا چیلا ہے. شوکت بسرا خود کچھ نہ ہو اگر عمران خان نہ ہو. میں تو اپنے بل بوتے پہ ہوں بھائی, تو میرے ساتھ تم بدتمیزی کر رہے ہو عمران خان کی وجہ سے. اور تم ہو کون؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو کسی کو کہے آپ کی پارٹی کے لوگ, کیا آپ کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے؟ آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں, اگر آپ مجھے کہیں نا میں منافق ہوں شوکت بسرا کے, تو میں کہوں گا یار کیسے ہوں بتائیں, تو نہیں بتا سکتا. تو مجھے اس کو بدتمیزی بھی نہیں لگے گی, یہ بدتمیزی نہیں ہے. اس نے ایک لفظ بولا ہے,
وہ پروو ہی نہیں کر سکتا. میں تو عمران خان کو سارے لفظ پروو کر سکتا ہوں. اب عمران خان منافق, جھوٹا, کرپٹ, پھر فراڈیا, سب میں پروو کر سکتا ہوں. اس کی ایک ایک اس کی جو زندگی میں جو اس نے جو کچھ سیاست میں آگے کیا ہے وہ سارا کا سارا پڑا ہوا ہے سامنے. یہ ساری سبجیکٹو چیزیں ہیں سر, ان کے نزدیک سبجیکٹو ہی ہوتا ہے. آپ میرے بارے میں سبجیکٹو بتا دیں. چلیں دیکھیں, عمران خان بہت ہی وہ کہتے ہیں نا شیشے کے گھر میں رہتا ہے یہ, تو اس کے لوگ کیا کرتے ہیں سارا دن اور جان کے کرتے ہیں. میرے گھر میں ایک دفعہ بشرا بی بی نے فون کروایا اور یہ کہا کہ جواد احمد جو ہیں ان کو منع کریں کہ یہ عمران خان کے بارے میں سخت بات کرتے ہیں, اور یہ بات ہے 2019 کی. اچھا. اور میں مزے کی بات ہے پارس کہ اس وقت میں بالکل بھی سخت بات نہیں کرتا تھا. میں صرف یہ کہتا تھا کہ یہ عمران خان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو نظر آتا ہے, اصل میں یہ ہے, یہ ہے. اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا تھا. تو میرے گھر والوں نے کہا کہ اب یہ تو ان کا مسئلہ ہے, ان کا سیاسی معاملہ ہے, ہم کیوں ان کو کہیں, اور یہ تو ہمارا ایشو نہیں ہے. یہ بات ختم ہو گئی. میں جاتا ہوں فیصلہ آباد. بشرا بی بی کو کیا جواب دیا تھا آپ نے جب انہوں نے یہ فون کروایا؟ یہی نا, ان کو یہ جواب دیا گیا کہ یہ تو جواد احمد جو ہیں, جو ان کا سیاسی کام ہے وہ تو وہی کرتے ہیں, اور وہ اس میں ہم عمل دخل نہیں کرتے اس کے اندر, اور وہ جو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر وہ عمران خان کو غلط سمجھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواز ہوگا اس کا. اچھا, اب بشرا بی بی کا آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت زیادہ انوالوڈ ہیں سیاست میں. یہ جو اندر ہوئی ہوئی ہے نا, یہ ایسے نہیں ہوئی ہوئی. یہ سوشل میڈیا پورا رن کرتی تھی عمران خان کا. یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ بدتمیزی اور بد لحاظی ہوتی تھی, اور پلس جو آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے بھی اسپوکس پرسنز ہوتے تھے عمران خان کے, وہ سارے ہوتے ہی وہی تھے جو آ کے بہت بری باتیں کرتے تھے, آگے لیکن جو بشرا بی بی سے متعلق بات کریں, یہ آپ کا تجزیہ ہے یا آپ کسی انفارمیشن خبر کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا میں خبر کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. کیس کر دینا میرے پہ, میں پھر لوگ لے کے آؤں گا جو بتائیں گے کہ ہاں یہ کرتی تھی. آپ کو یاد ہوگا وہ ٹیلی فون تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ارسلان بیٹا اس پہ غداری کا وہ کر دو. وہ بالکل ٹھیک بات ہے. مجھے اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہے جو ابھی آپ نے بات کی. کیس ہوتا ہے تو آپ ہی اس کو ہینڈل کریں. مجھے ہے لڑیں گے جی ٹھیک. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ کو انفارمیشن ہے نا کہ وہ آڈیو جو آئی ہوئی ہے جی, آپ اس طرح کریں نا, عمران خان اور بشرا بی بی کو قرآن دیں دونوں کو. وہ تو بڑی مذہبی باتیں کرتے ہیں نا ہر وقت. میں بھی مسلمان ہوں لیکن میں نہیں کرتا سیاست میں مذہب استعمال. ان کو قرآن دے کے کہیں جی کہ یہ آڈیو جو ہے یہ غلط ہے. یہ سارے کے سارے آڈیو ٹھیک ہیں. یہ جنہوں نے نکالے ہیں نا ان کو بھی پتہ ہے کہ ٹھیک ہے, اور جن کے بارے میں نکالے ہیں بشرا بی بی, عمران خان اور زلفی بخاری جو بھی ہیں, سب کو پتہ ہے کہ یہ ٹھیک آڈیوز ہیں. ملک ریاض اور یہ سب لوگ آڈیوز یہ باتیں کی گئی ہیں. اسی لیے عمران خان وغیرہ کیس نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں یہ کیس کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اگر فرض کریں میں ایک آڈیو لگاتا ہوں مثال کے طور پہ, سائبر کرائم کے اندر آتا ہے یہ کہ میں آڈیو لگاتا ہوں, بشرا بی بی بات کر رہی ہیں کسی سے اور میں وہ آڈیو لگا لیتا ہوں, تو مجھے تو ایک سیکنڈ میں بشرا بی بی کی طرف سے آ سکتا ہے نوٹس کہ یہ آپ ہٹائیں کیونکہ یہ غلط ہے. کیوں نہیں کرتے؟ بس میں بشرا بی بی سے مخاطب ہوں, اگر آپ نے جواد احمد صاحب پہ کیس کرنا ہے تو کر. اچھا, تو میں وہ بتانے لگا تھا کہ یہ سارا کچھ ان کے ایما پہ ہوتا تھا. پھر کیا ہوا کہ میں فیصلہ آباد ایک دفعہ گیا, یہ 2019 کی بات ہے میرے خیال میں. پارٹی ہم نے 2018 میں بنائی تھی. میں گیا تو وہاں پہ باقاعدہ میں بول رہا تھا کہ اس طرح جی ڈی پی پاکستان کا یہ ہے, امریکہ کا یہ ہے. ایک بندہ آتا ہے, ان کا عہدیدار تھا وہ مقامی, اس نے آگے میرا مائک لے لیا, آگے بدتمیزی شروع کر دی. مجھے بتائیں کہ مجھے عمران خان کے خلاف کیوں نہیں بات کرنی؟ اگر یہ بندہ اس کی فیملی سے لے کے یہ خود یہ چاہتا ہے کہ جواد احمد کے بارے میں بات نہ ہو. میں ایک مڈل کلاس کا مشہور آدمی ہوں, بہت زیادہ مشہور آدمی ہوں, گاؤں دیہاتوں تک میں مشہور ہوں, دادیاں بھی جانتی ہیں مجھے. وہ سیاست میں آ گیا ہے, اور سیاست میں آ گیا ہے, انقلابی پارٹی بنا رہا ہے. میرے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ رویے کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کی باتوں کو ڈائجسٹ کر سکیں گے؟ پھر اسی طرح کریں گے. اسٹرگل ایسی ہی جاری رہے گی بس, اور آپ کہیں گے مجھے بولنے نہیں دیا جاتا, مجھے مائک نہیں دیا جاتا. ادروائز میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں کہ میں بیٹھ کے اچھی باتیں کروں صرف؟ دیکھیں اگر تو میں نے سر تنقید کریں, وہ تنقید میں ذرا الفاظ کا چناؤ ایسا کر لیں کہ لوگ اس کو ڈائجسٹ کریں, آپ کی بات کو سمجھیں. میرے الفاظ کا چناؤ میں اب آپ اسٹارٹ ہی کریں گے کہ جی وہ پاگل ہے, ذہنی بیمار ہے, تو آگے لوگ اس کو سنیں گے. جی بالکل سنیں گے, کیونکہ میں اس کا ثبوت دے رہا ہوں نا. اچھا فرض کریں اگر لوگ مجھے گالیاں نکالتے ہیں عمران خان کے کہنے پہ, عمران خان کی بیگم کے کہنے پہ, یا اس کے اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ نکالتے ہیں مجھے گالیاں, اور میں اس کے خلاف سخت الفاظ بھی نہ بولوں, تو آپ کو پتہ ہے اس کو ہوتا کیا ہے؟ آپ میرے جب جائیں گے نا سوشل میڈیا پہ, اور آپ جا کے دیکھیں گے کہ اس کو صرف گالیاں پڑ رہی ہیں, اور دے بھی کون رہا ہے؟ عام آدمی نہیں دے رہا, وہ صرف ان کے لوگ دے رہے ہیں. اور پڑھتی ہوں گی؟ نہیں, میں ہی کہہ رہا ہوں اور پڑھتی ہوں گی. ارے تو وہ بندہ جس کو وہ گالیاں دے رہے ہیں, وہ تو اب باقاعدہ لوگوں کے نام لے کے کہہ رہا ہے کہ آؤ اس سے بات کرو,
نہیں تو تمہاری ایسی کی تیسی عمران خان تو یہ ہے اور وہ بات نہیں کرتے. کیا یہ درست نہیں ہے؟ یہ ٹائم آئے گا, نہیں یہ ٹائم آئے گا پارس, یہ روک نہیں سکتے مجھے. یہ کچھ عرصے کے اندر یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس معاملے میں. یہ آپ کو نہیں روک سکتے, لیکن ابھی سچ بتائیں سب کو, کیا آپ سمجھتے ہیں کیا یہ درست نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے؟ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان بالکل نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے کہ اس کو ووٹ لوگ زیادہ اس وقت دیں گے. کیوں؟ وہ مقبول ترین نہیں ہے. تو ووٹ کس کو پڑتا ہے؟ جو مقبول ہوتا ہے اسی کو پڑتا ہے نا, ورنہ باقیوں کو کیوں نہیں پڑتا؟ چلیں ہم ایسے کہتے ہیں, فرض کریں میرے محلے میں دوست ہیں میرے, فرض کریں, اور وہ میری لڑائی ہو جاتی ہے کسی سے, لڑائی ہو جاتی ہے اور میرے دوست جو ہیں وہ مجھے بچانے نہیں آتے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں مقبول شقبول کوئی نہیں ہوں. ہاں میری دوستی ہے اور کسی اور کی نہیں ہے دوستی, ہاں یہاں تک ہی ہے بس. عمران خان میں بھی سوال پھر چینج کرتی ہوں, عمران خان کے لیے کبھی کوئی نہیں نکلتا. اگر اس وقت صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کے خیال میں کون سی ایسی پارٹی ہے جو 2/3 اکثریت حاصل کر سکتی ہے؟ پاکستان کی جو قوم ہے جو بھوت پریت پہ بلیو کرتی ہے, جو درباروں پہ جا کے سجدے کرتی ہے, جو خیرات کو جو ہے وہ پاکستان کے نظام کا حصہ سمجھتی ہے. عمران خان جس قسم کا وہ حرکتیں کر رہا ہے, اور خاص طور پہ جب اس نے امریکی سازش کا جھوٹا بیانیہ بنایا ہے اور سب کو پتا ہے کہ اس نے بنایا ہے, تو اگر وہ آدمی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اس ٹائم پہ وہ اس کے شہر میں آئے ہوئے, اس سے پہلے وہ نواز شریف کے شہر میں تھے, اس سے پہلے وہ بینظیر بھٹو کے شہر میں تھے, آپ مجھے بتائیے یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی ووٹ اس کو دیتے ہیں کبھی اس کو دیتے ہیں, جو لوگ عمران خان کو 2022 میں گالیاں نکال رہے تھے اس کے 4 سال کے بعد. تو یہ وہی لوگ ہیں. یہ مقبول شقبول کوئی نہیں ہے عمران خان صرف اس وقت ووٹ لے سکتا ہے, وہ میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں, لیکن وہ ووٹ 1 سال کے اندر ختم ہو جائے گا. یہ آپ کی بات سے سمجھوں کہ جو یہ ہمارے پاکستانی لوگ ہیں یہ جذباتی ہیں, یہ بے وقوف ہیں, جو ایسے ہی کسی کے پیچھے چل جاہل ہیں, جاہل بھی ہیں. جی آپ نے انہیں سے ووٹ لینا ہے, تو میں نے ان سے ووٹ کیوں لینا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے, پاکستان کے عوام ووٹ دیں گے نا آپ کو. اگر میں آپ کہہ رہے ہیں جاہل بھی ہیں, بے وقوف بھی ہیں, جذباتی بھی ہیں, اگر میں جاہلیت ختم کیے بغیر ان سے ووٹ لے لیتا ہوں اور بعد میں یہ مجھ سے وہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتا, تو میں کیسے کروں گا ان کے لیے؟ وہ میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے ہٹ جاؤں جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, اس پہ آپ بات کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ غلط ہے, میں صحیح ہوں کہ غلط ہوں, لیکن اس پہ بات نہیں ہو سکتی کہ میں اپنا صحیح چھوڑ کے آپ کا غلط جو ہے وہ پکڑ لوں. پاکستانی قوم کو ہدایت چاہیے, ہماری پارٹی ہدایت دینے آئی ہے. آپ ہدایت دیں گے؟ کیوں نہیں دے سکتا میں ہدایت؟ اس ملک کے اندر نا لوگ یا تو مسلم نون کے ساتھ ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, میڈیا سمیت, یا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, اور یا پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں. کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ ہے. 5 لوگ ہیں. بنائیں نا کہ لوگ آپ کو سنیں تو صحیح. اگر وہ میں وہی آپ سے بات کر رہی ہوں, اگر پہلے پوائنٹ پہ ہی وہ آپ کو نہیں سنیں گے تو آپ پوری سٹوری ان کو کیسے سنائیں گے؟ کس نے کہا کہ لوگ نہیں سن رہے؟ آپ کیسے لیں گے؟ جن لوگوں سے مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں صرف آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ پی ڈی آئی پڑھوا رہی ہے, وہ جان کے کری. پی ڈی آئی میرے خلاف کیا کرتی ہے؟ اکثریت کی بات کر رہی ہوں آپ سے. اکثریت بالکل ایسا نہیں کرتی. دیکھیں سر, سیاست میں اعصاب کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو گالی بھی پڑتی ہے نا تو آپ کو اس کو بھی ہنس کے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. جب تک میری 1 کروڑ ممبرشپ نہیں ہوگی. آپ کا ٹیمپرامنٹ ایسا ہے؟ جب تک میرا ٹیمپرامنٹ تو ہے, میں تو گالیاں کھا کے بھی کر رہا ہوں سیاست, قربانی کر رہا ہوں. میں ابھی مسکرا نہیں رہا, میں قربانی کر رہا ہوں, میں اپنے پیسوں کی قربانی کر رہا ہوں. میں نے جائیدادیں نہیں بنائی. میرے سارے دوستوں نے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں میرے لیول کے جو تھے سب کے فارم ہاؤسز ہیں, میرا نہیں ہے. ابھی پچھلے مہینے جو نیٹ میٹر والا واقعہ ہوا اور وہ لیسکو کے ساتھ آپ کا جھگڑا بھی ہو گیا تھا, تو بہت سے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ آپ بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہیں. وہ شارٹ ٹیمپرڈ اس لیے ہوا تھا اس وقت میں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے آگے کہ یہ جو اس میٹر سے چوری ہو رہی ہے اور یہ میٹر ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے. جو میں نے کیا وہ میں 6 دفعہ بھی ہوگا تو وہی کروں گا. میں نے ان سے میٹر لے لیا, میں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا, پولیس آئے گی. میں اسے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پولیس کو بلاؤ, کیونکہ میں ایک مشہور آدمی ہوں اور ایک سیاسی آدمی ہوں, اور میری پارٹی جو ہے وہ ایک انقلابی پارٹی ہے. ہم تو ان لوگوں کو ہٹ کر رہے ہیں. میں ملک ریاض کے خلاف صرف میں بولتا ہوں. آصف زرداری کی ہمت نہیں ہو سکتی ملک ریاض کے بارے میں بات کرے, عمران خان کی ہمت نہیں ہو سکتی ملک ریاض کے بارے میں بات کرے, اور نواز شریف اور شہباز شریف کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ آگے ملک ریاض کے خلاف بات کریں. حکومت میں ان کو لانے کی بات کر رہے ہیں, کیوں لے کر آئیں گے؟ میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا. میں جو ہوں, وہ لیسکو والوں نے کیا کیا, پھر ان کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا, بتاتا ہوں. میں نے ان سے کہا جی یہ تو آپ نے, کیونکہ میرے خلاف کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے اس ٹائم پہ, اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ ہوا. جب میں نے وہ لے لیا, وہ سارا واقعہ ختم ہو گیا, انہوں نے جا کے میرے پہ اب جھوٹی ایف آئی آر کروائی.
اور جھوٹی ایف آئی آر سے ان کو نقصان کیا ہوا, بلیسکو کو کیا ہوا, اور پولیس نے کیا کیا. پولیس نے کہا جی گرین میٹر پہ تو چوری نہیں ہوتی. گرین میٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی کوئی پاگل ہے جو اپنی ایکسپورٹ بند کر دے گا. اگر آپ کوئی بھی فیز خراب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی ایکسپورٹ ہی بند کر دی ہے. تو آپ تو سولر لگایا ہوا ہے تو ایکسپورٹ کے لیے لگایا ہوا ہے نا بھائی. تو پولیس والے ہنستے ہیں. آپ کسی تھانے میں جائیں گے نا, کسی کو ان میں سے کہیں جائے کہ جی ہم نے گرین میٹر پہ چوری کیا, گے یار تو پاگل ہو گئے ہو, گرین میٹر پہ چوری کیا, معاملہ ختم ہو گیا. اور ذمہ دار کون تھا؟ معاملہ ختم نہیں صرف ہوا, لیسکو نے لکھ کے دیا ہے مجھے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں آپ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کیا گیا ہے. یہ لیسکو نے لکھا ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ آپ کی ساکھ کو یہ ان کو بھی نہیں پتا, لیکن مجھے تو پتا ہے نا. ان کو بھی نہیں پتا. ہاں تو میں نے وہ کیوں لیا تھا, اس لیے کیونکہ جو اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں. ایک سیکنڈ, آپ کے خیال میں کس نے کیا یہ؟ اب آپ دیکھیں نا, پھر وہی والی بات ہے. پی ٹی آئی نے نہیں, پی ٹی آئی نے اس کو پھیلایا اور پورے پاکستان میں انہوں نے, کیونکہ وہ میرے خلاف تھے, انہوں نے مجھے مشہور کر دیا کہ کیونکہ ان کو غصہ ہے کہ گھڑی چور کہا جاتا ہے عمران خان کو. اس نے تو ایکچولی گھڑی واقعی بیچی تھی, تو آپ کو میٹر چور بنا دیا. ہاں, انہوں نے مجھے کہا کہ بجلی اس نے کی ہے. اب ہوگا یہ ہے کہ جس دن یہ معاملہ پریس کانفرنس کے ذریعے ختم ہوگا, 2-3 دن کی اور بات ہے, اس کے بعد میں ہو جاؤں گا ایگزونریٹ ہو جاؤں گا, بری ذمہ ہو جاؤں گا. اس کے بعد میں دوبارہ ان کو یہ کہوں گا کہ بھائی میں تو اب نہیں ہوں, میں تو صادق اور امین ہوں. تو یہ جو آپ کے صاحب ہیں ان کو ذرا صادق اور امین آپ پروف کریں. تو یہ تو ان کے اپنے لیے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. چلیں, عمران خان سے جو آپ کی محبت ہے اس کا تو میں نے کافی سن لیا. جاتے جاتے ذرا 2-3 چیزیں اور پوچھ لیتی ہوں. جو باقی ہمارے سیاستدان ہیں, میاں نواز شریف کے بارے میں, میاں محمد نواز شریف کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ؟ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری حکومت آئی ہے ہم نے ملک کو ترقی دی ہے, معیشت کو ہم نے بہتر کیا ہے, ہم نے انفراسٹرکچر کو کھڑا کیا ہے, ہم نے بڑے بڑے پروجیکٹس لگائے ہیں, ہم نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں. کتنے صحیح لگتے ہیں یہ دعوے؟ نواز شریف بالکل اسی طرح کے آدمی ہیں جس طرح کا کوئی بھی پاکستان کا مشہور آدمی ہوتا ہے اور دولت مند ہوتا ہے اور جو پاور چاہتا ہوتا ہے اور وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. تو نواز شریف وہی ہیں, اسد زرداری بھی وہی ہیں, عمران خان بھی وہی ہیں. یہ سارے کے سارے ایکچولی اس وقت ان کا پتہ چلے گا جب یہ خود وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے, جبکہ یہ عام کسی لڑکے لڑکی کو وزارت عظمیٰ کا, تو اس دفعہ تھے لیکن ان کو نہیں ملی. اپنے بھائی کو بنایا نا انہوں نے, بنایا. تو دیکھیں نا, کہتے ہیں نا گھر کی گھر میں رہ گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں بیٹی کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا. ہاں وہی نا, وزیر اعلیٰ بنایا. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا کوئی ایسی پارٹی ان میں سے کسی نے بنائی ہے جو 2 چیزوں کے علاوہ بن سکتی ہو؟ 2 چیزیں سب نے کی ہیں, بوٹ پالش سب نے کی ہیں بنانے کے لیے پارٹی, اور ساتھ انہوں نے جو پیسے والے لوگ تھے وہ لا کے ہمارے سر پہ بٹھائے ہیں, خود بھی پیسے والے تھے. اچھا, اگر آپ اقتدار میں آگے, ایک آخری بات پوچھ رہی ہوں, کتنے سال میں, کتنے عرصے میں پاکستان میں تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے جو حالات ہیں؟ صرف ہماری پارٹی تبدیلی لا سکتی ہے پاکستان میں. کتنے وقت میں, کتنا عرصہ لگے گا؟ اگر 1 کروڑ ممبرشپ ہماری ہو جائے, اب اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے, تو ہم ملک ہی بدل دیں گے. کیسے؟ کیونکہ عام بندے ہوں گے ہمارے ساتھ. پھر کیا اصلاحات کریں گے آپ جو لگے کہ اپنے منشور پہ عمل کر رہے ہیں؟ 3 چیزیں تو آتے ہی کریں گے. ایک لینڈ ریفارمز کریں گے, اربن اور رورل دونوں. زمینوں کے جو قبضے ہیں وہ چھپائیں گے سارے. دوسرے نمبر پہ ہم آئی پی پیز جو ہیں وہ نیشنلائز کریں گے. دیکھیں کتنی خطرناک بات میں کر رہا ہوں. ہم آئی پی پیز کو نیشنلائز کریں گے, یہ انرجی کرائسس ہی ختم ہو جائے گا. عمران خان بھی نہیں کر سکتا نیشنلائز, نہ نواز شریف کر سکتے ہیں, نہ مطلب شریف برادران کر سکتے ہیں, اور نہ یہ اسد زرداری اور بلال بھٹو کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ان میں حصے ہیں. تیسرا ہم یہ کریں گے کہ پاکستان کو ایمرجنسی کی بنیادوں پہ انڈسٹریلائز کریں گے, جس کے لیے ریاست کو اپنا